السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بوآو ایشیائی فورم 2022 کے سالانہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں چینی صدر شرکت کریں گے۔ چین کا امریکی حکومت کی بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ چائنا میڈیا گروپ 20 اپریل کو اقوام متحدہ کے یوم چینی زبان کے موقع پر خصوصی پروگرام چلو بات کریں نشر کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ 21 اپریل کو بوآو ایشیائی فورم 2022 کے سالانہ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب کریں گے۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ، منگولیا کے صدر اوکھناگین کھوریلساک، نیپالی صدر بیدیا دیوی بھنڈاری، فلپائن کے صدر رودریگو ڈوریٹ، قازقستان کے وزیراعظم آلیان سیمالوف، لاؤس کے وزیراعظم پھنگکاں واپان، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی صدر کرسٹینا جارجیوا سمیت دیگر غیر ملکی رہنماؤں اور عالمی تنظیموں کے سربراہان ویڈیو لنک کے ذریعے فورم کے سالانہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 20 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ کے دوران بوآو ایشیائی فورم کے رواں سال کے اجلاس کے حوالے سے کہا کہ موجودہ اجلاس 20 سے 22 اپریل تک آن لائن اور آف لائن منعقد ہوگا۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ 21 تاریخ کو منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عالمی صورتحال میں زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ عالمی وبا بدستور پھیل رہی ہے، جغرافیائی سیاسی انتشار اب بھی جاری ہے اور مختلف ممالک کی اقتصادی بحالی اور پائیدار ترقی کو مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں رواں سال کے سالانہ اجلاس کا موضوع وبا اور دنیا مشترکہ طور پر عالمی ترقی کا فروغ اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے طور پر طے کیا گیا، جو کہ عالمی برادری کی مشترکہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وبا پر جلد سے جلد قابو پا لیا جائے، اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جائے، یکجہتی اور تعاون کو برقرار رکھا جائے اور عالمی گورننس کو بہتر بنایا جائے۔ 19 اپریل کو چینی صدر شی جن پنگ نے حکومتی انتظام اور خدمات میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے وسیع اطلاق اور حکومت کی جانب سے ڈیجیٹلائزیشن اور انٹلیکچوائزیشن کے فروغ پر زور دیا۔ صدر شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جامع اصلاحات کو گہرا کرنے کے مرکزی کمیشن کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے مذکورہ ہدایات کمیشن کے 25ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ اجلاس میں ڈیجیٹل حکومت کی تشکیل کو مضبوط بنانے سے متعلق رہنما اصول، صوبائی سطح سے نیچے مالیاتی نظام میں اصلاحات کو آگے بڑھانے کے رہنما اصول، حکام کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد قدرتی وسائل کے اثاثوں کے آڈٹ کے لیے نظام کے قیام اور بہتری کے لیے رہنما اصول، 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت میں اختراع کی مالی معاونت کے نظام کو بہتر بنانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی حوصلہ افزائی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے رہنما اصولوں کی منظوری دی گئی۔ میٹنگ کے بعد جاری کردہ بیان میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ڈیجیٹل حکومت کی تعمیر کو آگے بڑھانا بے حد اہمیت کا حامل ہے اور یہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ 2013 کے بعد سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ سفارتی نظریات کی رہنمائی میں چین اور ہمسایہ ممالک کے درمیان مزید قریبی ہم نسب معاشرہ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل 2013 میں چینی صدر شی جن پنگ نے بوآو ایشیائی فورم کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علاقائی تعاون کے تصورات کی وضاحت کی تھی۔ اسی سال اکتوبر میں سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات کو برقرار رہنا چاہیے اور آس پاس کے علاقے میں امن و امان کا بھرپور تحفظ کیا جانا چاہیے۔ 2013 میں شی جن پنگ نے ہمسایہ ممالک قازقستان اور انڈونیشیا کے دورے کے دوران دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پیش کیا۔ بوآو ایشیائی فورم کے 2015 کے سالانہ اجلاس میں شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ BRI انیشیٹو چین، اس سے وابستہ ممالک اور اس علاقے کی ترقی کا تقاضا ہے، نیز یہ متعلقہ فریقوں کے مشترکہ مفادات اور علاقائی و عالمی تعاون کے رجحان سے مطابقت رکھتا ہے۔ مئی 2019 میں شی جن پنگ نے ایشیائی تہذیب و تمدن ڈائیلاگ سے خطاب کیا اور نومبر 2021 میں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے چین آسیان مذاکراتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کی یادگاری سمٹ میں شرکت کی۔
رواں سال 31 مارچ کو چین میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس سے تحریری خطاب میں شی جن پنگ نے کہا کہ اچھے ہمسائے ملک کے لیے نعمت ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 20 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ چین نے امریکی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متعلقہ سائبر سرگرمیوں کو فوری طور پر بند کرے۔ اطلاعات کے مطابق چین کے نیشنل کمپیوٹر وائرس ایمرجنسی رسپانس سینٹر نے حال ہی میں مختلف ممالک کے خلاف امریکی حکومت کے سائبر حملوں کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے اور ایک متعلقہ رپورٹ بھی جاری کی ہے، جس میں امریکی حکومت کی جانب سے دنیا بھر میں سائبر حملوں کے لیے وضع کردہ پلیٹ فارمز اور فرانس، جرمنی، کینیڈا، ترکی، ملائیشیا سمیت دیگر ممالک میں سرور اور وی پی این ٹنلز کی تنصیب کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ وانگ ونبن نے کہا کہ ایک عرصے سے امریکہ نے متعلقہ ممالک بالخصوص چین کے پڑوسی ممالک کی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی آڑ میں امریکہ کے ساتھ سائبر سیکیورٹی تعاون کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے، یہاں تک کہ نام نہاد سائبر عسکری قوت کی فارورڈ تعیناتی کو بھی نافذ کیا ہے۔ اس طرح کا تعاون امریکہ کی بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمیوں کے لیے غلط دروازہ کھول دے گا اور امریکہ کے لیے جغرافیائی سیاسی تصادم کو بھڑکانے کا مہرہ بن جائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ متعلقہ ممالک اس حوالے سے خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چائنا میڈیا گروپ 20 اپریل کو اقوام متحدہ کے یوم چینی زبان کے موقع پر خصوصی پروگرام چلو بات کریں نشر کر رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے یوم چینی زبان کے حوالے سے ایک خصوصی منصوبہ ہے جسے صدر دفتر کے بین الاقوامی کمیونیکیشن پلاننگ بیورو نے چین فارن لینگویج ایکسچینج اینڈ کوآپریشن سینٹر اور دنیا میں چینی زبان کی تعلیم کے سب سے بڑے بین الاقوامی نیٹ ورک پلیٹ فارم چائنیز الائنس کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے۔ 2010 میں اقوام متحدہ کے محکمہ اطلاعات نے یوم اقوام متحدہ زبان کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد لسانی اور ثقافتی تنوع کو فروغ دینا اور اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانوں کے مساوی استعمال کو فروغ دینا ہے۔ ان میں سے اقوام متحدہ کا یوم چینی زبان گویو کے دن طے کیا گیا ہے، جو چین میں 24 شمسی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ خصوصی پروگرام چلو بات کریں دنیا بھر کے 42 ممالک سے چینی زبان سیکھنے کے شوقین افراد کے 100 نمائندوں کو آن لائن شمولیت کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے لوگ چینی زبان اور ثقافت کی خوبصورتی اور چین اور بیرونی ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں کو محسوس کرتے ہیں اور چینی ثقافت کی وسعت اور گہرائی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ چائنا میڈیا گروپ کی کثیر اللسانی ویب سائٹ اور نیو میڈیا پلیٹ فارمز کے علاوہ یہ پروگرام چائنیز الائنس کی ویب سائٹ سمیت برطانیہ اور مراکش کے مقامی ٹی وی چینلز اور بیرون ملک مرکزی ادارے کے سوشل میڈیا اور نیو چینی میڈیا پر بھی نشر کیا جائے گا۔ 19 اپریل کو عمان میں چینی سفارت خانے اور سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی انتظامیہ نے اورمچی میں سنکیانگ ایک حیرت کدہ کے موضوع پر ورچوئل اجلاس کا مشترکہ انعقاد کیا۔ چین اور عمان کے نمائندوں نے اجلاس میں تبادلہ خیال کیا، سنکیانگ کی مستحکم ترقی کی کامیابیوں سے متعارف کروایا اور چین کے خلاف امریکہ سمیت دیگر ممالک کے بے بنیاد بیانات پر تنقید کی۔ اجلاس میں سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے افسر نے سنکیانگ میں اعلیٰ معیاری ترقی کے فروغ اور عوام کی زندگی میں آنے والی بہتری سمیت دیگر شعبوں میں حاصل کردہ کامیابیوں سے متعارف کروایا۔ اس وقت ماہ رمضان جاری ہے۔ سنکیانگ کے ہیتھیان علاقے کی ایک مسجد کے امام عبدالخبیر نے رمضان کے دوران مقامی لوگوں کے مذہبی معاملات سے متعلق ویڈیو دکھائی، جو سنکیانگ میں عوام کی مذہبی آزادی کا ٹھوس ثبوت ہے۔ 19 اپریل کو یوکرین میں انسانی مسائل کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ میں مستقل چینی مندوب چانگ جون نے چین کی جانب سے یوکرین تنازع کے باعث پیدا ہونے والے شدید انسانی مسائل سمیت دیگر سنگین مسائل پر تشویش کا اظہار کیا اور چین کی جانب سے 4 تجاویز بھی پیش کیں۔ تجاویز یہ ہے کہ بھرپور کوشش کی جائے کہ عام شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچے، پناہ گزینوں کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جائے، سفارتی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے اور پابندیوں کے منفی اثرات کو ختم کیا جائے۔ چینی مندوب نے کہا کہ یوکرین میں انسانی بحران کو حل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ جلد از جلد جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ چین ہمیشہ کی طرح امن اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین یوکرین کے بحران کے حتمی حل کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔